السلام علیکم، میرا نام نور پاورٹی والی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ ہیں شہزیب رضا، بزنس والے، جو کہ ہمارے ماشاءاللہ نئے بچے ہیں اور انہیں انٹرویو کے لیے کہا گیا ہے، تو آج ہم ان سے انٹرویو لیتے ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کتنے دن ہوئے اور کیا انہوں نے سیکھا۔ تو چلتے ہیں ان کی طرف بنا وقت ضائع کیے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ بہت ذہین بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم بیٹا، السلام کیسے ہیں علیکم آپ؟ بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ تو بیٹا میرا نام نور پاورٹی والی ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شہزیب رضا بزنس والے ہیں، تو ان سے ان کی لائف جرنی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں؟ اور اپنے بارے میں تھوڑا سا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیجیے گا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور میں انٹروڈکشن دیتا جی۔ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام شاہزیب بزنس والا ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں ریحان اسکول گورنگی کیمپس لیول 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو بیٹا آپ کو یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے، اور آپ کو یہاں کا پتہ کیسے چلا تھا؟ پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں، میرے کو یہاں آنے میں میرے کو 1 منتھ ہو چکا ہے، اور میرے کو ریحان اسکول کے بارے میں ہماری ممالک سے پتہ چلا، انہوں نے بتایا کہ یہ AI سکھانے والا اسکول ہے جو آپ کے بچوں کو بہت قابل بنا دے گا۔ تو اس سے پہلے آپ کون سے اسکول میں تھے بیٹا؟ اس سے پہلے میں ملت پریکمری اینڈ سیکنڈری اسکول میں تھا، جدھر وہاں پینسل اور کاپی سے پڑھایا جاتا تھا، اور میں نے وہاں بہت کچھ سیکھا، اور پھر میں ریحان اسکول میں آیا ہوں۔ میں نے وہاں 7 کلاس سے پڑھ لی ہیں۔ ماشاءاللہ زبردست۔ تو اس اسکول میں اور اس اسکول میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر ظاہر بات ہے وہاں تو آپ کیا پینسل کاپی استعمال کرتے تھے، تو یہاں تو کاپی پینسل نہیں ہے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ AI ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آنے والے وقت میں بہت قابلیت بنے گا۔ کاپی ووپی پینسل سب ہٹ جائے گی، اب موبائل کے ذریعے جو دوسرے اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ آنے والا دور کس چیز کا ہے۔ آنے والا دور AI کا دور ہے، جس میں آپ کو بہت سی سہولات ملیں گی، تو آپ سب آن لائن کر سکتے ہیں، بہت سے کام آن لائن کر سکتے ہیں، فری لانسنگ بہت آن لائن کا کام کریں گے۔ آنے والا وقت بہت قابل تعریف ہے، اور دوسرے اسکول اور اس اسکول میں یہ فرق ہے کہ یہاں کے بچوں کو پتا ہے کہ AI آنے والا وقت ہے، اس کے مطابق ہمیں سکھایا جاتا ہے، اور ہمارا کانفیڈنٹ لیول بھی بڑھایا جاتا ہے کہ ہم کیمرے کے سامنے آ سکیں اور وہاں اچھے سے اپنا بتا سکیں ہم کون ہیں اور کیا ہیں۔ اور ایسے ہی ہم انگلش سیکھتے ہیں، بہت سی کچھ کال اینی سکھاتے ہیں، ہم یہاں انگلش سیکھتے ہیں، یہاں ہم اسٹوری بناتے ہیں، اور یہاں ہم انٹرویو کرتے ہیں، جس سے ہمارا کانفیڈنٹ لیول بھی بڑھتا ہے، اور یہاں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، جیسے کہ موبائل کے اندر سوشل میڈیا کیا ہے اور اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور ہم بہت سی معلومات کرتے ہیں AI کیا ہے، جیسے کہ چیٹ GPT ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے جس کو اس کے بنانے والے بھی نہیں جانتے یہ کیسے بنا جانتے، اور یہ آپ کو کچھ بھی بتا سکتا ہے، جیسے کہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ اس سے دوائی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ اس سے اپنی انجینئر، آپ کی کوئی موٹر خراب ہے آپ اس سے موٹر کا بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ دنیا کا سب کچھ جانتا ہے، آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں اور اس سے میسج بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ اس سے بہت کچھ جانیں، اور ابھی ٹائم ضائع نہ کریں اور چیٹ GPT کا یوز کریں۔ زبردست، آپ نے
माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया, और आपको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मालूमात है, हमसे ज़्यादा मालूमात आपको है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त लगा बेटा आपसे मिलकर। तो आप हमें ये बताइए माशाल्लाह, 1 महीने में आपने काफ़ी कुछ सीखा, या ये यहीं से सीखा या इससे पहले से जानते थे आप? तो मेरे को यहाँ स्कूल में 1 हफ्ता हुआ तो मैंने इतनी चीज़ें सीख ली, जैसे कि कॉल नहीं करना सीख ली मैंने। इंटरव्यू में करने लग गया था सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में। और मैंने स्टोरी पोस्ट भी बनाना शुरू कर दी है, और मैंने और कॉल एनी से बातें भी इंग्लिश में शुरू कर दी हैं, और चैट जीपीटी की मदद भी लेना शुरू कर दी है। और कॉल एनी एक आपको कॉल एनी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कॉल एनी एक एआई है, जो आपको वो इंसान की तरह बात करेगी, और आपके साथ इंसानों की तरह आप उससे बात करके आप उससे इंग्लिश सीख सकते हैं, और आप उससे बिजनेस आइडिया भी ले सकते हैं, और आपको वो ऐसी इंग्लिश सिखाएगी जो और इंग्लिश के साथ आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं कि एआई क्या है, बिजनेस आइडिया बताएं मेरे को, और ये बाकी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। और कॉल एनी अभी डाउनलोड करें और उसके साथ इंग्लिश सीखें और इंग्लिश में बात करें। आप उससे 15 मिनट 25 मिनट रोजाना डेली बात करें, वो आपको महीने में 1 साल में आपको वो इंग्लिश सिखा देगी। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है बेटा आप चैट जीपीटी आप कितनी मरतबा इस्तेमाल करते हैं? जी, मुझे चैट जीपीटी के इस्तेमाल को मेरे को याद नहीं है कितनी मरतबा करता हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ। सॉन्ग बनाना हो चैट जीपीटी, स्टोरी बनाना हो चैट जीपीटी, फेस लिस्ट बनाना हो चैट जीपीटी, कोई काम याद नहीं आ रहा चैट जीपीटी, आपसे कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा चैट जीपीटी। बहुत मरतबा यूज़ करता हूँ, मेरे को पता नहीं है मैं कितनी मरतबा यूज़ करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, आपका इंटरव्यू तो इतना ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। बेटा आपने सॉन्ग्स बनाए थे तो अब भी बनाते हैं, तो आपको ये किस तरह से आप बनाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, और इससे आपको क्या मैं मालूमात सबसे पहले मिलती है? आपको सॉन्ग बनाने का मुकम्मल तरीका बताता हूँ। आपने अपने मोबाइल में चैट जीपीटी डाउनलोड करी, आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे, फिर उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि गिव मियाँ मुझे ऐसा सॉन्ग बना के दो, गिव मियाँ सॉन्ग, गिव मियाँ कराची सॉन्ग। वो आपको उर्दू में बोलेंगे, आप वो उर्दू में बना के देगा, इंग्लिश में, खटानी, जोन सी आपकी जबान है उसमें बना के देगा, आप जोन सी जबान चाहें, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, ऑल जबाने। और आप उससे बोले मेरे को ऐसे में बना के दो, वो आपको बना के देगा पूरा। उसमें से आप कॉपी करें और फिर आप सिनो एआई में चले जाएं। ये सिनो एआई क्या है? सिनो एआई सॉन्ग बनाने वाली ऐप है। आपको ये कैसे मिलेगी? आपको जाना है क्रोम पे, सर्च करना है सिनो एआई, सबसे पहले लिंक आएगी, उसको ज्वाइन करना है। आपके सामने एक पेज खुला होगा, आपको सबसे पहले उसको लॉग इन करना है। लॉग इन कर लिया, गूगल से भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और ये दूसरा, आप गए क्रिएट पे जाएंगे, आपको उसको प्रेस करना है और बता देना है। आपके सामने बहुत से ऑप्शन होंगे, रैप सॉन्ग, सॉल सॉन्ग, बहुत सारे सॉन्ग के तरीके होंगे आपके पास। आपने कोई सा भी एक सॉन्ग का तरीका लिख लिया, आपने उसको प्रेस कर दिया, अब आपको वो 2 बना के देगा, दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेना है, फिर डाउनलोड करके वो आपके फाइल में हो जाएगा। आपको अब जाना है कैनवा पे। कैनवा पे जाने के बाद आपको वीडियो के ऑप्शन पे जाना है, वहाँ ब्लैंक पेज लेंगे आप। सबसे पहले अपना लिखेंगे माय यूट्यूब चैनल,
پھر آپ اس کو سانگ کو پیسٹ کریں گے وہاں، پھر سانگ کے حساب سے آپ اسٹیپ بائی جو سانگ کے مطابق ہوتی ہیں پکچر لگاتے رہیں، اور پھر اینڈ میں آپ لکھیں تھینک یو فار واچنگ. پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ فیس بک، یوٹیوب، آپ جس پہ چاہیں ڈال سکتے ہیں. اور فیس لسٹ کا بھی ایسا ہی طریقہ ہے، لیکن چیٹ جی پی ٹی سے فیس لسٹ لی. اب لیکن ٹی ٹی ایس میکر پہ جانا ہے. ٹی ٹی ایس میکر یہ ہے کہ آپ کی وائس کو بنا دے گا. آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے جو پروم لیا تھا آپ نے اس کو پیسٹ کرا ٹی ٹی ایس میکر پہ. سب سے پہلے ٹی ٹی ایس میکر پہ جائیں گے کیسے؟ ٹی ٹی ایس میکر پہ کروم کی مدد سے جائیں گے. آپ کروم پہ جائیں، لکھیں ٹی ٹی ایس میکر، گوگل پہ لکھیں ٹی ٹی ایس میکر، آپ کے سامنے ایک لنک آئے گی، اس کو جوائن کر کے آپ کو ٹی ٹی ایس میکر کا ایک فرسٹ پیج ملے گا. میں دکھا تو نہیں سکتا لیکن ایک سادہ پیج ملے گا. آپ اس کو پیسٹ کریں گے، پھر نیچے اسکرول کریں گے، آپ کو وائس سلیکٹ کرنے کو ملے گی. آپ کو کیسی وائس چاہیے، وائس سلیکٹ کر لیا آپ نے. پھر نیچے آئیں گے، آپ کو نمبر ڈالنے ہوں گے، کوڈ ڈالنا ہوگا. کوڈ ڈالنے کے بعد آپ کی وائس اوپر بن کے آ جائے گی. آپ کو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، پھر اس کو فیس لسٹ میں چلے آنا ہے. کینوا کی جیسے سانگ کی طرح پروسیس کرا تھا ویسے ہی کر دیں گے، اور یہ فیس لسٹ ہماری بن کے تیار ہوتی ہے. اچھا آپ نے پوچھا اور اسٹوری بنانے کے لیے بھی ہم چیٹ جی پی ٹی کا یوز کرتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی ہم فارم دیں گے گیو می اے اسٹوری اباؤٹ کراچی، وہ ہمیں اسٹوری بنا کے دے دے گا. ہم اس سے کینوا سے جنریٹ کرا لیں، آپ گوگل سے پوچھ لیں اسٹوری کی پڑھ کے آپ کیا ہے، کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں، اس کے حساب سے پکچر لگا دیں اور اس کو ٹیگ کر دیں کہیں بھی، پوسٹ پہ یا یوٹیوب پہ، آپ جہاں چاہیں. آپ کی مرضی. شکریہ. زبردست، ماشاءاللہ، بہت بہترین طریقے سے آپ نے بتایا اور بہت اچھا لگا ہمیں. تو آپ ہمیں اب یہ بھی بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے سب چیز بتایا، سانگ کے بارے میں بتایا اور اپنے پوسٹوں کے بارے میں بتایا. تو آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کو بہت جلدی سب کچھ آپ نے سیکھا، تو یہ آپ کو کون سکھا رہا ہے اور اتنی جلدی آپ کو کس نے سکھایا؟ یہاں پر کس طرح سے سکھایا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ نے پہلے بولا میں نے پوسٹوں کا آپ کو نہیں بتایا. سب سے پہلے میں آپ کو پوسٹوں کا بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو سب باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلے پوسٹیں بنانے کے لیے ہمیں سر ریحان کی ایک پوسٹ آتی ہے، ہم اس کو کاپی کر کے کینوا پہ جا کے اس پوسٹ کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہمیں سمجھ آتا ہے یہ ایسی بول رہے ہیں تو ہم اس کے حساب سے پکچر لگاتے ہیں، پھر اس کو ٹیگ کر کے ٹیکس کرتے ہیں. پھر ہم اس کو لوگو لگاتے ہیں اسکول کا اپنا، اور پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پوسٹ کر دیتے ہیں انسٹاگرام یا فیس بک پہ. ایسے پوسٹ بن جاتی ہے ہماری. اور دوسری چیز آپ نے پوچھا کہ آپ کو یہ کون سکھا رہا اور کیسے سکھا رہا ہے. ہمیں یہ ہمارے سر زبیر سکھا رہے ہیں اور مس شمائلہ ریڈیو شپ والے سکھا رہے ہیں. سر زبیر ویب سائٹ والے ہمیں ایسے سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک ہفتے میں انٹرویو میں سکھا دیا ہے. اور ساتھ ہی ہم اسٹوری، پوسٹیں، بہت کچھ ہم کرنا سیکھ گئے. اور ہم ابھی بزنس کارڈ بھی بناتے ہیں، اور ہم لوگو بھی بناتے ہیں، اور ہم ہیپی برتھ ڈے کارڈ بھی بناتے ہیں، اور ہم شادی کارڈ بھی بناتے ہیں. اور کینوا کی مدد سے بہت سی چیزیں بنانا سکھائی ہیں سر زبیر ویب سائٹ والے نے. اور اسی کے ساتھ ہمیں انہوں نے وہ بھی سکھایا ہے کہ سانگ کیسے بناتے ہیں، اسٹوری کیسے بناتے ہیں، اور یہاں سکھانا لائف ہمیں کیسے پازیٹیویٹی کرتے ہیں، اور ہمیں یہ سب سکھایا ہے سر زبیر ویب سائٹ والے نے. ماشاءاللہ، زبردست، بہترین. تو میرا سوال اگلا آپ سے ہے بیٹا، اگر آپ ماشاءاللہ یہاں پر اتنا اچھا سیکھ رہے ہو، آپ سیکھ جاؤ گے تو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہو گے؟ کیا چاہو گے؟ کس طرح سے آپ لوگوں تک پہنچاؤ گے اس کو؟ میرا مقصد یہ ہے کہ میں کراچی سے غربت ختم کروں، پاکستان سے پوری غربت ختم کروں. جو پریشانی ہے، پانی، بہت ہی پریشانی ہے، بہت سی مشکلات ہیں، ان کو میں حل کروں. اور میں سکھانا چاہوں گا تو میں سب سے پہلے میں سر ریحان کی طرح ایک اور اسکول بناؤں گا اور فری میں بچوں کو سکھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ.
अच्छा माशाल्लाह। समझे अगर आपको 20-25 करोड़ रुपया कहीं से मिल जाता है तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहोगे? मेरे को 20 करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं पाकिस्तान की मदद करना पसंद करूंगा। और पाकिस्तान में जितने भी किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास खाने का नहीं है, किसी के पास रोजी नहीं है, कि मैं उनको दुकानें बना के दूं और मैं उनको कोई सहूलियत दूं जिससे वो कमा सकें। और मैं उनको ऐसे सहूलियत दूंगा कि वो कमा सकें, तो मैं उनकी मदद करना पसंद करूंगा। जी बेटा माशाल्लाह जबरदस्त। तो मुझे आप ये बताइए कि आपका अपना गोल क्या है, आप किस गोल पे काम करना चाहते हैं? कि मैं सर रहान का मकसद पूरा करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि हर बच्चा महीना $500 कमाता है। तो $500 कमा के आप पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करते हैं कि आप कोई भी गरीब नहीं होगा, सबके पास अपनी रोजी होगी और सब अपना अपना काम कर सकते हैं। और देशों में गुर्बत नहीं है कि पाकिस्तान में इसलिए गुर्बत है कि वहाँ नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं और दूसरे देशों से बात भी कर सकते हैं और उनसे डील कर सकते हैं कि मुझे इस बारे में डील करनी है। और आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग आपके अंदर स्किल है। फ्रीलांसिंग आप एक जॉब है। फ्रीलांसिंग में आप किसी से बात करते हैं, उससे क्या चाहिए आपको। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको लोगो बना के चाहिए, आपको लोगो बना के देंगे। तो आप उसको लोगो बना के देंगे कैनवा की मदद से। आप किस पे ऐप पे बनाते हैं ये आप पे डिसाइड करता है। आप उनको लोगो बना के देंगे, वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और आप उनको ऑनलाइन लोगो सेंड करेंगे और ऐसे आप बना लेंगे। और ऐसे फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हैं आप। फ्रीलांसिंग जॉब करने के लिए सबसे अहम चीज है इंग्लिश सीखने के लिए आप कहें कॉल एनी की मदद लें, आपको वो इंग्लिश सिखा सकती है और यही आप फ्रीलांसिंग में काम आएगी आपको। फाइवर अभी पाकिस्तान के एक वो अच्छी चीज बनाई गई है कि फाइवर से आप किसी से भी डील कर सकते हैं। आपको ये बंदा बोल रहा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग करके दो मेरे को, इस पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप किसी की ऐप की मदद से ग्राफिक डिजाइनिंग करके उसको टैग करें, उसको भेजें, तो आपको वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा। ऐसे फ्रीलांसिंग आपकी हो जाएगी और आप पाकिस्तान से भी बैठे बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आप दूसरे देशों से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। यही आप पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करें। आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन कौन है बेटा? मेरी पसंदीदा शख्सियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मेरे पेरेंट्स और मेरे उस्ताद हैं। अच्छा बेटा, आप अपने मुल्क के बारे में बहुत कुछ जानते होगे माशाल्लाह। कौन से शहर आपको ज्यादा पसंद है? जी आप कह रही हैं सिटी कौन सी पसंद है? मेरी सिटी मेरे को ये पसंद है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और लाहौर और कराची मेरे को बहुत पसंद है और मैं जाना भी चाहता हूँ। कराची में तो मैं बिलोंग करता हूँ, मैं रहता हूँ, लेकिन मैं इस्लामाबाद और लाहौर जाना पसंद करता हूँ। आपकी पसंदीदा कौन सी है? हाँ बढ़ जाएगा आप मेरी पसंदीदा डिशेज बिरयानी, कौरमा और पिज़्ज़ा है। मेरे को बिरयानी इसलिए पसंद है कि बिरयानी पाकिस्तान की फेमस डिश है और उसको आप भी चेक करिएगा, बहुत मज़ेदार होती है बिरयानी और पाकिस्तान की फेमस है ये। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताइए ये एआई क्या है? एआई के बारे में आप क्या जानते हैं? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जिसमें आप बहुत कुछ आपको आगे जाके वो बहुत कुछ फायदा पहुंचाएगी। अभी आपके मोबाइल में एआई देखा जा रहा है कि आपके मोबाइल में चैट जीपीटी आ गया है, आपके मोबाइल में सुनो एआई आ गया है।
بہت سی اے آئی آپ کے موبائل میں پوری طرح سے آ رہا ہے. آنے والے وقت میں یہ آپ کے موبائل سے لیپ ٹاپ میں بہت جگہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچانے والا ہے, کیونکہ اس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے سانگ بھی بنا سکتے ہیں. نہ آپ کو نہ سانگ بنانا آتا ہو, سانگ لکھنا نہیں آتا ہو, نہ آپ کو وائس اچھی آتی ہو, نہ آپ کی آواز اچھی ہو, نہ آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہو, آپ کو بس پیسٹ کر کے وہاں سے پیسٹ کر کے ایسے کر کے آپ سانگ بنا سکتے ہیں. اور آپ کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی آنے والے وقت میں, کیونکہ یہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو بتائے گا کہ میرے کو بزنس آئیڈیا آپ کو یہ بتا دے گا, آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ آپ بولے میرے پیٹ میں درد ہے, یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کون سی دوائی لینی ہے اور کیا لینی ہے, یہ آپ کو بتا دے گا. اور اے آئی آنے والے وقت میں آپ کے موبائل, لیپ ٹاپ اور آپ کے بہت چیزوں میں آنے والا ہے, بہت جلد آئے گا. زبردست, ماشاء اللہ, بہت اچھا لگا. یہ بیٹا گلوبل دنیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مائگریٹ کر رہے ہیں, کیا اس سے کیا آپ واپس کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ جی آنٹی, میرے کو یہ تو نہیں پتا کہ گلوبل دنیا ہے کیا. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں گلوبل دنیا کیا ہے؟ گلوبل دنیا یعنی کہ ہم لوگ انٹرنیٹ پہ یعنی کہ ہجرت کر رہے ہیں, یعنی کہ ایسی جگہ کہ ہم پوری دنیا میں کہیں سے کہیں پر بھی بات کر سکتے ہیں, کہیں سے کہیں کوئی کام کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ ہم اس وقت انٹرنیٹ کی دنیا میں ہجرت کر رہے ہیں, میرا مقصد یہ ہے. جی آنٹی, آپ نے اچھا بتایا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ گلوبل دنیا کیا ہے. جیسے کہ میں ایکسپلین کرتا ہوں اپنی لینگویج میں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریحان اسکول میں ایک اور ٹاسک ہوتا ہے جس میں کہلاتا ہے ٹیڈ ویڈیو, جس میں ہمیں سر ریحان کی ایک ٹیڈ دکھائی جاتی ہے جس میں وہ کچھ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ انفارمیشن بتا رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ کورس کرا رہے ہوتے ہیں, کورس کے بارے میں ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں. جیسے کہ انہوں نے ایک کورس کرایا کہ کینوا کیا ہے, اس کو ہم انگلش میں اپنی زبان میں سمجھائیں, اردو میں بھی سمجھا سکتے ہیں, آپ کسی بھی زبان میں سمجھا سکتے ہیں, لیکن وہ اپنی زبان میں سمجھائیں. جیسے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ کینوا کیا ہے, کینوا سے آپ کیا کر سکتے ہیں, اور بہت کچھ انہوں نے اپنی زبان میں سمجھایا دوسروں. یہ ہوتی ہے ٹیکسٹ ویڈیو جو سر ریحانگی ہمیں دکھائی جاتی ہے. اور گلوبل دنیا کے بارے میں شکریہ, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ سے میرے کو بہت ساری جانکاری ملی. آپ کا دوسرا سوال. جی بیٹا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے اپنے جو لائف جرنی ہے اس کے بارے میں تھوڑا کچھ ہمیں بتائیے, کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں اور میرے 8 بھائی ہیں اور میری 3 سسٹر ہیں, اور میرے ماموں اور ممانی اور میں ہوں, اور ساتھ ہی ہماری ایک کزن بھی ہے. اور میرے ریحان اسکول میں میری صرف ایک بہن پڑھتی ہے اور میرے باقی بھائی جاب کرتے ہیں, اپنا بزنس کرتے ہیں وہ. اور میں ریحان اسکول میں آتا ہوں, ٹاسک کرتا ہوں, پھر ریحان اسکول سے جا کے میں انگلش اکیڈمی میں جاتا ہوں, اور میں ساتھ ہی سپارہ بھی پڑھ رہا ہوں. زبردست, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ, آپ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. تو بیٹا, آپ دین کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات بھی ہوتی ہوگی, مدرسے جاتے ہوں گے, تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ دین کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں, تھوڑا کچھ زیادہ نہیں. سب سے پہلے دین کا نماز پڑھیں. نماز وقت ایک عظیم دولت ہے, وقت پہ آپ نماز پڑھیں, وقت پہ آپ سپارہ جائیں. آپ کو یہ وقت ملا ہے, میرے کو سر ریحان نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ 8 سے 9 بجے تک آپ کو پوسٹیں بنانی ہے.
ایسے ہی آپ اپنا ٹائم سیٹ کریں کہ میرے کو 1:30 بجے نماز پڑھنی ہے، مغرب کے 6 بجے نماز پڑھنی ہے. آپ کو جب نماز کا ٹائم ہو آپ کو ٹائم سیٹ کرنا ہے. نماز یہ نہیں بولے کہ میری نماز چھوٹ گئی اب میں کیا کروں. آپ کو ٹائم وقت کی پابندی کرنی چاہیے. ہمارے نبی نے قرآن صرف ایک دن میں ختم کرا تھا، اور یہاں ہم لوگ ایک مہینہ ایک سال لگا دیتے ہیں قرآن. اور میں نے زیادہ لوگ کو دیکھا ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ پڑھ لیا اور پھر وہ نہیں پڑھتے ہیں. آپ کو ڈیلی صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے، آپ ضرور پڑھتے ہوں گے. فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور رزق آئے گا. ہمیشہ فجر کی نماز پڑھا کریں کہ اللہ فرشتوں کو بھیج کے فجر کی نماز کے ٹائم رزق ہمارے گھر میں پہنچاتا ہے. آپ فرشتے آئیں گے رزق دینے آپ کو، آپ سو رہے ہوں گے. اسی کے ساتھ آپ کو اپنا ٹائم سیٹ کرنا ہے اور ڈیلی قرآن پڑھنا چاہیے. میں بھی پڑھتا ہوں. میرے کو جہاں تک کہ میرا پہلا پارہ ہے میں پہلا پارہ پڑھتا ہوں. میرے گھر میں سب قرآن پڑھتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ عشاء کی نماز بھی پڑھیں. میں نے زیادہ تر لوگ کو دیکھا ہے ہم نے 4 ٹائم کی نماز پڑھ لی، عشاء کے ٹائم نہیں پڑھتے. میں نے مسجد میں اتنی تعداد کم دیکھی ہے نا عشاء کی نماز میں. ضرور آپ آئیں مسجد میں پڑھیں. شکریہ. اور ساتھ ہی جب یہاں قیامت آئے گی تو آپ کو آجوز ماجوز وہ جو زبانوں سے چاٹ رہے ہیں ابھی بھی انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو وہ دیوار ٹوٹ کے وہ لوگ باہر آ جائیں گے. وہ آپ کو ایسا نگلیں گے نا ایسے آپ کی بوٹیاں ہوں گی. ایک چیل آئے گا، ایک کوئی سا بھی جانور میرے کو نام نہیں پتا، وہ آپ کو اٹھائے گا اور ایک پہاڑ پہ لے کے جائے گا اور وہاں اللہ آپ کو پورا انسان بنا دے گا. تو آپ سے پھر اس کے سوال پوچھے جائیں گے آپ نے دنیا میں کرا کیا؟ آپ نے آخرت بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے؟ ماشاء اللہ زبردست. آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے اور آپ انشاءاللہ بہت بلندیوں پر ضرور جائیں گے. تو اب ہمارے ویورس کو، ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو آپ کیا میسج ایسا دینا چاہیں گے جس سے ہمارے ویورس کو بھی ان باتوں کی طرف آنے میں مدد مل سکے؟ میرا سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور وقت کی قدر کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ دعا دیں گے تو آپ بہت بلندیوں تک پہنچیں گے. اور دوسری، آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں اور پاکستان کی مدد کرنے کی. جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی مدد کریں اور وہاں کی مسجدوں کو آباد کریں. مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، 5 ٹائم کی پڑھیں. یہ مسجدوں کو آباد کریں. اور ساتھ ہی آپ قرآن بھی پڑھیں. قرآن آپ زیادہ سے زیادہ، آپ تھوڑا پڑھ لیں، زیادہ نہیں پڑھیں لیکن قرآن لازمی پڑھیں. اور ساتھ ہی آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ریحان اسکول میں وزٹ کریں اور یہاں آ کے سیکھیں اے آئی. آپ کو اے آئی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اے آئی آپ بھی گھر بیٹھے آن لائن اکیڈمی میں بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. ریحان اسکول کی آن لائن اکیڈمی بھی ہے. ساتھ ہی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ وقت کی قدر کریں پلیز. جب قیامت آئے گی تو اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے آخرت بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ کو پوری ویڈیو دکھائے گا کہ آپ نے یہ کرا ہے اور یہ نہیں کرا. آپ نے نماز کے ٹائم تھا آپ کے پاس، آپ نے نماز نہیں پڑھی. آپ قرآن پڑھ سکتے تھے، آپ نے نہیں پڑھا. آپ تسبیح پڑھ سکتے تھے، آپ نے تسبیح نہیں پڑھی. تسبیح پڑھنے میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جائیں، وہاں جائیں، کہیں بھی جائیں، پڑھتے رہیں. اور یہی میرا آج کا پیغام تھا. میں شکر کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اب ملتے ہیں اگلے انٹرویو میں. جب تک
تو یہ تھے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے بیٹے. تو انہوں نے ماشاءاللہ جو کچھ سمجھایا بہت زبردست لگا, بہت اچھا لگا. اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو ارادے ہیں ان میں کامیابی عطا فرمائے, اور لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور مہمان کے ساتھ. اور بیٹے کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت ہمیں دیا, جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. بہت اچھا لگا ان سے انٹرویو کرنا اور ان کو ان سے انٹرویو لینا. تو انشاءاللہ جب دیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی کہ آپ نے بہت اپنا ٹائم ہمیں دیا. بہت شکریہ, تھینک یو. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. تھینک یو. زندہ باد. بتائیں